बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज 29 ذوالحجہ ہے اور آج مفتی شہر اور مسلم پرسنل بورڈ کے شہر قاضی مفتی عاشق صاحب نے ایک بیان سوشل انڈیا نیوز کے لیے بھیجا ہے۔ بیان ویڈیو ہے جس میں یہ بتایا مفتی موصوف نے کہ اسلام مذہب میں چاند دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، چاند دیکھنے کے مسائل کیا ہیں، چاند دیکھنے کی فضیلت کیا ہے اور چاند سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی شہر نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی کہ آج جن صاحب کو چاند نظر آ جائے اور رؤیت کی شہادت گواہی مکمل اتر جائے تو قریبی مرکز یا عالم دین کو مطلع کریں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ اب آپ مفتی شہر قاضی شہر مفتی عاشق صاحب پھولتی کا ویڈیو بیان سنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے چاند کے بارے میں فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور شعبان کے دن شمار کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے اور رمضان کے چاند کے اندر کوئی فرق نہ آئے اور پھر اس کو دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہماری جو عبادات چاند کی رؤیت پر جن کا انحصار ہے ان کو ہم اچھے طریقے سے وقت پر ادا کر سکیں اور کسی طرح کی غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ تاریخیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور چاند دیکھنا جو ایک عبادت بھی ہے، ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق عبادات سے ہے اور اہم ترین عبادات کی ادائیگی کے لیے اس کو دیکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو پھر وہ بھی عمل ایک عبادت ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی چاند دیکھنے کے بعد، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ یہ ایک طویل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی جس میں دعا کیا آپ علیہ السلام نے کہ اے اللہ، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا اس نئے چاند کو جو ہم پر طلوع ہوا ہے، امن و سلامتی کا پیغام لے کر یہ چاند ہمارے لیے آیا ہو اور چاند کا اور ہمارا رب ایک ہے جو اللہ ہے۔ یہ کیسی عظیم الشان دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس موقع پر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ کی 29 تاریخ کو یعنی روز منگل 29 تاریخ ہوگی، ذی القعدہ کی 21 جولائی ہوگی۔ 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اگر 29 تاریخ کو 21 جولائی کو چاند نظر آ جاتا ہے، منگل کے دن چاند نظر آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ چاند 29 کی رؤیت کا اعتبار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اگر چاند 29 کو نظر نہیں آتا تو پھر ایک دن کا اور اضافہ کیا جائے گا، بدھ کے دن چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا اور ذی القعدہ کا مہینہ 30 کا مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، چاند کے مہینے کی رؤیت یا تو 29 کی ہوتی ہے یا پھر 30 تاریخ کی ہوتی ہے، تو پھر 30 کا اعتبار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہیں۔ تو پھر بدھ کے دن ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ اپیل کی جاتی ہے کہ کل بروز منگل چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ منگل کو چاند نظر آ جائے تو خود چاند دیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ اور بھی کچھ لوگ دیکھ لیں، چند لوگوں کو اور چاند دکھا دیں تاکہ اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے اور رؤیت عامہ نہ ہوئی ہو تو پھر ہمارے پاس ایسے گواہ موجود ہوں جو قاضی کے سامنے جا کر یا علماء کی کمیٹی کے سامنے جا کر، رؤیت ہلال کمیٹی کے سامنے جا کر گواہی دے سکیں کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے اور پھر شرعی شہادت کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکے کہ چاند کی رؤیت 29 کی ہو گئی ہے۔ اس لیے خود بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، دوسروں کو بھی چاند دکھانے کی طرف متوجہ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی فوراً چاند دکھائیں۔